السلام علیکم سامعین، داس کیپٹل والیوم 1 کے بعد اب آپ سن رہے ہیں داس کیپٹل والیوم 2 کی آڈیو سمری۔ سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی کاروبار میں سرمایہ کیسے گردش کرتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب مزدور فیکٹری میں کام کر کے گھر جاتا ہے تو مشینیں رکنے کے باوجود سرمایہ کیسے بڑھاتی رہتی ہیں؟ کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ مارکیٹ میں چیزیں بننے کے بعد اگر بکتی نہ ہو تو سرمایہ دار پھر بھی کیسے منافع کماتا ہے؟ اور یہ سب جاننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ ہمارے روزمرہ کے نظام معیشت کا حصہ ہے، اور اگر ہم اسے سمجھ جائیں تو ہم نہ صرف اپنے گرد و پیش کو بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں بلکہ دنیا میں دولت اور محنت کی تقسیم کا راز بھی جان سکتے ہیں۔ داس کیپٹل کا والیوم 2 کارل مارکس کی وہ تحریر ہے جو سرمایہ کی گردش کو سمجھاتی ہے، یعنی سرمایہ صرف پیداوار میں استعمال ہو کر رک نہیں جاتا بلکہ وہ کس طرح مختلف مراحل سے گزر کر دوبارہ منافع پیدا کرتا ہے۔ یہی اس کتاب کا مرکزی موضوع ہے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ فیکٹری، مارکیٹ، بینک اور تنخواہ، ان سب کے پیچھے کیسے ایک پیچیدہ مگر منطقی نظام کام کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے داس کیپٹل کی والیوم نمبر 1 کی آڈیو سمری سنی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں ہم نے قدر، اضافی قدر، استحصال اور پیداواری عمل کو سمجھا تھا، لیکن والیوم 2 ان سب کے بعد کا اگلا قدم ہے، یعنی سرمایہ دار اس قدر زائد کو کیسے دوبارہ سرمایہ میں بدلتا ہے۔ یہ مرحلہ ہے گردش کا، جہاں سرمایہ خام مال سے گزر کر پیداوار، پھر بازار اور پھر دوبارہ سرمایہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تو اگر آپ حقیقت میں معیشت کے اندر جھانکنا چاہتے ہیں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام صرف فیکٹری تک محدود نہیں بلکہ سماج کو کیسے کنٹرول کرتا ہے، تو پھر یہ آڈیو سمری آپ ضرور آخر تک ضرور سنیے۔ سامعین، ہم آغاز کر رہے ہیں داس کیپٹل والیوم 2 کے پہلے باب سے، جس کا نام ہے دا سرکٹ آف منی کیپٹل، یعنی اردو میں زر سرمایہ کا چکر۔ یہ باب ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ سرمایہ دار کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ صرف ایک جگہ رکا نہیں رہتا بلکہ ایک چکر میں حرکت کرتا ہے۔ یہ چکر سرمایہ کو پیداوار، منڈی اور منافع کی طرف لے جاتا ہے اور پھر واپس سرمایہ بن جاتا ہے۔ یہ چکر سرمایہ داری نظام کا دل ہے۔ اگر یہ چکر رک جائے تو سرمایہ دار کا منافع، مزدور کی نوکری اور بازار کی چہل پہل سب کچھ رک جاتی ہے۔ مارکس اس چکر کو ایک خاص فارمولے کے ساتھ ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ ایم سی پی سی پرائم اور ایم پرائم۔ آئیے اس فارمولے کو مرحلہ وار آسان اردو میں سمجھتے ہیں۔ اس میں جو پہلا ایم ہے اس کا مطلب ہے منی۔ یہ ہم نے داس کیپٹل والیوم 1 میں بھی ان فارمولز کو پڑھا تھا۔ اب اس میں یہ فارمولے زر کے حوالے سے ہیں کہ وہ گردش کیسے کر رہے ہیں۔ تو ایم سے آتا ہے منی، یعنی زر۔ سرمایہ دار کے پاس سب سے پہلے ہوتا ہے سرمایہ، پیسہ، یعنی کہ زر، منی۔ یہ سرمایہ دار کا ابتدائی سرمایہ ہے جو وہ کاروبار میں لگاتا ہے۔ اب اس ایم سے وہ کرتا کیا ہے، یعنی اس منی سے وہ سی خریدتا ہے، یعنی کہ سی مینز کوموڈیٹیز، اشیاء۔ اب اشیاء دو طرح کی ہوتی ہیں، جس طرح ہم نے والیوم 1 میں بھی پڑھا تھا کہ سرمایہ دار کے لیے مزدور کی محنت بھی ایک کوموڈیٹی کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اب دو چیزیں وہ خریدتا ہے، یعنی دو قسم کی کوموڈیٹی وہ خریدتا ہے۔ کون کون سی؟ نمبر 1 لیبر پاور، یعنی محنت کی طاقت، مزدور کی لیبر یا مزدور کی محنت کی طاقت۔ اور دوسری چیز جو خریدتا ہے وہ ہے مینز آف پروڈکشن، یعنی پیداوار کے وہ ذرائع یا وہ وسائل جیسے کہ مشینیں، خام مال وغیرہ۔ یعنی یہاں پر ہم نے دیکھا کہ سرمایہ دار پیسہ خرچ کر کے خریدتا ہے کیا؟ کموڈیٹیز۔ ایم خرچ کیا، یعنی پیسہ خرچ کیا اور کموڈیٹی خریدی۔ اور اب اس میں پھر نیکسٹ ہے جو تیسرے نمبر پہ ہے پی۔ تو پی مطلب پروڈکشن کا پروسیس، یعنی پیداوار کا وہ عمل۔ اب اس کے پاس محنت بھی اس نے خرید لی ہے، اس کے پاس پیسہ بھی تھا، اس نے آلات و اوزار، محنت کے ذرائع بھی خرید لیے۔ اب ان اشیاء کو لے کر پیداواری عمل، پروڈکشن شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں محنت استعمال ہوتی ہے اور نئی قدر
यानी वैल्यू पैदा होती है। यहाँ इजाफी कदर सरप्लस वैल्यू पैदा होती है, यानी मज़दूर जितनी मेहनत जितनी तनख्वाह लेता है उससे कहीं ज़्यादा कदर पैदा करता है और वो इजाफी कदर सरमादार की जेब में जाती है। अब चौथे नंबर पे आता है कमोडिटी प्राइम। कमोडिटी प्राइम से मतलब अब उसने पैसों से ख़रीदी मेहनत और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और फिर उसने प्रोडक्शन का अमल जारी किया। अब प्रोडक्शन के अमल के बाद एक नई कमोडिटी वजूद में आई, यानी वो कमोडिटी जो कि अब सरमायादार ने आगे बेचनी है। तो ये कमोडिटी जो है इसमें मेहनत भी लग गई मज़दूर की, इसमें प्रोडक्शन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी लग गए। तो लिहाजा अब ये कमोडिटी सिंपल कमोडिटी नहीं है, बल्कि ये कमोडिटी प्राइम है। इसमें जो कदर ज़ायद है वो भी शामिल हो चुकी है, यानी पैदावार मुकम्मल होने के बाद एक नई चीज़ तैयार हो जाती है जिसकी कदर ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें इजाफी कदर भी शामिल है। इस नई चीज़ को मार्क्स एस सी प्राइम कहता है। अब मनी से सी प्राइम तक का किस्सा हमने देख लिया। अब इसमें पांचवा जो अगला स्टेप है वो है, अब पिछले स्टेप 4 नंबर में कमोडिटी प्राइम था, अब यहाँ पर एम प्राइम है। चूंकि कमोडिटी में कदर ज़ायद शामिल हो चुकी है, और वो कदर ज़ायद क्या थी, वो मज़दूर की मेहनत थी। तो लिहाजा ये कमोडिटी जो अब बाज़ार में बेची जाएगी तो ये एम प्राइम लाएगी। एम प्राइम यानी जो पैसा सरमायादार ने लगाया था वो सिर्फ एम था। अब यहाँ पर उस पैसे से बन गया एम प्राइम, यानी इसमें कदर ज़ायद शामिल हो चुकी है। अब सरमायादार इस नई चीज़ यानी कि सी प्राइम को बाज़ार में बेचता है और उससे ज़्यादा पैसा हासिल करता है, तो सी प्राइम से बन जाता है एम प्राइम। तो यहाँ फिर जो चक्कर शुरू में हम देखें, शुरू वाला एम, तो शुरू एम में से आखिरी एम प्राइम से तक इसमें अब आपने देखा कि कैसे कदर ज़ायद इसमें शामिल हुई, यानी आखिरी रकम एम प्राइम और इब्तिदाई रकम क्या थी, सिर्फ एम। और यही कार्ल मार्क्स कहते हैं कि यही सरमाए का चक्कर है। अब ये चक्कर सरमाएदार के लिए बहुत अहम है, इंतहाई अहम है, क्योंकि इससे पता चलता है कि सरमाया जामिद नहीं होता, वो हरकत करता है। मज़दूर सिर्फ पैदावार का हिस्सा है, मगर मुनाफे का ज़्यादा हिस्सा सरमायादार ले जाता है। अगर ये चक्कर टूट जाए तो क्या होगा, तो चीज़ें न बिकेंगी, तो पूरा निज़ाम रुक जाएगा, मज़दूर को मज़दूरी नहीं मिलेगी और सरमायादार को मुनाफा नहीं मिलेगा। और अब आगे जो हम बाब स्टडी करेंगे, बाब नंबर 2, वो है द सर्किट ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, यानी कि पैदावारी सरमाए का चक्कर। पिछले बाब में हमने देखा कि सरमायादार पैसा लगा के अशिया ख़रीदता है, पैदावार करता है और आखिर में मुनाफे के साथ ज़्यादा पैसा कमा लेता है। लेकिन अब मार्क्स सरमाए को पैदावारी शक्ल यानी कि प्रोडक्टिव फॉर्म से देखता है, यानी जब सरमाया पैदावारी अमल में बंधा होता है। यहाँ सरमाया सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि मेहनत और वसाइल पैदावार की सूरत में होता है, और इसका मकसद होता है नई कदर पैदा करना। तो इसके लिए जो फार्मूला बयान किया गया है दास कैपिटल वॉल्यूम 2 में, वो है पी, और फिर पी के बाद है सी प्राइम, एम प्राइम, फिर सी और फिर पी। आइए इसको खोल के बयान करते हैं कि इसका मकसद क्या है। इसमें पहला जो पी है वो है प्रोडक्टिव कैपिटल, यानी कि पैदावारी सरमाया। अब पैदावारी सरमाया जो है ये पी, ये वो वक्त है जब सरमायादार के पास लेबर पावर आ गई और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आ गए, ये दोनों चीज़ें उसके पास मौजूद हैं। यहाँ मार्क्स अब पैदावारी अमल से शुरू कर रहा है। पिछला जो हमने देखा बाब नंबर 1 में, वो पैसे से शुरू कर रहा है, मनी से शुरू कर रहा है, मनी से लेके और आखिर तक जो उसको एम प्राइम मिलता है, एम से एम प्राइम तक, वो पूरा सर्किट बयान करता है कि उसमें कैसे पैसा जो है वो कैसे सरमाए में तब्दील हो रहा है और उसका पूरा चक्कर क्या है। अब इसमें जो नया इस बाब में प्रोडक्टिव सर्किट जो है, इसमें मार्क्स प्रोडक्शन से शुरू कर रहा है, यानी पी से शुरू कर रहा है। तो अब यहाँ पर उसके पास पी मौजूद है, यानी कि प्रोडक्टिव कैपिटल, यानी कि लेबर पावर और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उसके पास मौजूद हैं। अब इससे वो हासिल क्या कर रहा है, अब पैदावारी अमल के दौरान में वो प्रोडक्शन कर रहा है। प्रोडक्शन तो आता है सी प्राइम, यानी कि कमोडिटी वो हासिल कर, और ये कमोडिटी प्राइम कमोडिटी है, यानी इस कमोडिटी में
اس کے ساتھ سرپلس ویلیو ایڈ ہو چکی ہے، مزدور کی محنت اس کے ساتھ ایڈ ہو چکی ہے، تو لہٰذا یہ کموڈٹی وتھ سرپلس ویلیو کہلاتی ہے۔ تو پیداوار مکمل ہونے پر نئی اشیاء بنتی ہیں جن میں کہ سرپلس ویلیو اضافی قدر شامل ہو جاتی ہے، یعنی پیداوار نے نئی چیزیں پیدا کر دی ہیں جن کی قیمت عام قیمت سے زیادہ ہے۔ اب سی پرائم چونکہ قدر زائد اس میں شامل ہو چکی ہے اس کوموڈٹی میں، تو اگر وہ بازار میں بکتی ہے تو وہ ایم پرائم لاتی ہے۔ اب ایم پرائم کیا ہے؟ یہ منی، وہ منی جو کہ سرپلس ویلیو اس کے ساتھ ایڈ ہو چکی ہے، یعنی اوریجنل پیسے سے زیادہ پیسہ، پرائم۔ تو ان نئی اشیاء کو سرمایہ دار مارکیٹ میں بیچتا ہے اور منافع کے ساتھ پیسہ حاصل کرتا ہے، اور پھر آخر میں پھر کیا کرتا ہے؟ پھر وہ 4 نمبر سی پہ چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، اب سرکٹ کمپلیٹ کرنا ہے۔ اب اس نے لیبر پاور اس کے پاس آ گئی، پھر اس نے جو ہے اس سے سی پرائم حاصل کیا، سی پرائم سے اس نے ایم پرائم یعنی کہ جو کہ سرپلس ویلیو تھی وہ حاصل کی۔ اب اس کے بعد وہ پھر سی پہ جا رہا ہے، یعنی کہ وہ دوبارہ سے پرچیز آف ان پٹس کر رہا ہے، دوبارہ خریداری کر رہا ہے، یعنی دوبارہ سے وہ مزدور کو خرید رہا ہے، دوبارہ سے وہ مینز آف پروڈکشن کو خرید رہا ہے۔ تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ اس سے پھر اضافی پیسے آئیں گے، یعنی ایم پرائم وہ دوبارہ وسائل پیداوار اور مزدور کی خدمت کو خرید کے دوبارہ سے پروڈکشن کرتا ہے، اور اس طرح پھر وہ پی پہ آ جاتا ہے، یعنی کہ پھر دوبارہ سے پروڈکشن کرنا، یعنی ری انویسٹمنٹ، جو سرمایہ اس نے کمایا ہے پچھلے چکر سے، وہ سرمایہ جو ہے وہ اب اس نے سارا خرچ نہیں کرنا اپنی ضروریات پہ، بلکہ سرمایہ دار اس کو دوبارہ ری انویسٹ کرتا ہے اور وہ پیداوار کو بڑھاتا ہے، اور پچھلے چکر سے اگلا چکر جو ہے وہ بڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اب وہ پھر وہ چیزیں پیداواری عمل سے داخل ہوتی ہیں، اور یہ چکر دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چکر ہمیں بتاتا ہے کہ جی پیداواری سرمایہ یعنی پروڈکٹیو کیپٹل محض پیسہ نہیں بلکہ ایک فعال عمل ہے، یہ پروسیس ہے۔ سرمایہ دار کے لیے اصل مقصد ہے پیداوار ہمیشہ جاری رہے، کیونکہ پیداوار ہی وہ مقام ہے جہاں اضافی قدر پیدا ہوتی ہے۔ اگر پیداوار رک جائے تو سرمایہ دار کی اصل روح رک جاتی ہے۔ اب دوستو دیکھیں، باب نمبر 1 میں ہم نے سرمایہ کو پیسے کی نظر سے دیکھا، یعنی پیسہ لگا کر پیسہ کمانا، اس چکر کو جو ہے ہم نے باب نمبر 1 میں دیکھا۔ باب نمبر 2 میں ہم نے یہ دیکھا کہ سرمایہ پیداوار کے عمل میں خود کو کیسے دھکیلتا ہے تاکہ منافع پیدا کر سکے، تو اس کو ہم نے پیداواری عمل کے طور پہ دیکھا۔ اب مارکس ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ سرمایہ دار کا اصل مقصد منافع کمانا نہیں بلکہ پیداوار کو جاری رکھنا ہے تاکہ منافع کا چکر مسلسل چلتا رہے۔ اب دوستو اگلا باب نمبر 3 داس کیپٹل والیوم 2 کا، جس کا نام ہے دا سرکٹ آف کموڈٹی کیپٹل۔ تو دیکھیں جی، ہم نے ابھی تک پیسے کی حالت کو دیکھا باب نمبر 1 میں، دوسرے میں پیداوار کی حالت کو دیکھا باب نمبر 2 میں۔ اب جو تیسرا باب ہے اس میں مارکس ہمیں بتاتے ہیں کہ سرمایہ ایک وقت میں جنس یعنی کہ تیار اشیاء کی شکل میں بھی ہوتا ہے، یعنی کہ پیداوار مکمل ہو چکی ہے مگر منافع حاصل کرنے کے لیے وہ اشیاء ابھی بازار میں بکنی باقی ہیں۔ یہ باب سرمایہ کے اس مرحلے گردش کو واضح کرتا ہے جہاں چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں لیکن پیسے بننے کے انتظار میں ہوتی ہیں۔ اس باب کو کارل مارکس صاحب جو نئے فارمولے کے ساتھ ہمیں بتا رہے ہیں، وہ فارمولہ ہے سی پرائم انٹو ایم پرائم، ایم پرائم انٹو سی، سی انٹو پی، اور پی انٹو سی پرائم۔ تو اس میں جو سی پرائم ہے تو وہ تو کموڈٹی جو پہلے سے تیار شدہ ہو چکی ہے، اب وہ بکنے کے لیے باقی ہے، وہ بیچنے کے لیے وہ اشیاء ہیں جو پیداوار مکمل ہونے کے بعد تیار ہیں، ان میں اضافی قدر سرپلس ویلیو شامل ہے۔ اب یہ اشیاء بازار میں بکنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر اس کے بعد ایم پرائم، تو ان اشیاء کو مارکیٹ میں فروخت کیا جاتا ہے اور سرمایہ دار کو زیادہ پیسہ ملتا ہے، سرپلس ویلیو اس کو مل جاتی ہے، اور اب وہ پھر نئی خریداری کرتا ہے، نیو انپٹس، اب وہ زیادہ پیسہ دوبارہ استعمال ہوتا ہے، اس سے لیبر پاور خریدتا ہے، مینز آف پروڈکشن خریدتا ہے، اور پھر جو ہے وہ پیداوار یعنی پروڈکشن کرتا ہے پھر سے ان خریدی گئی کموڈیٹیز سے، اور پیداواری عمل پھر دوبارہ سے شروع کرتا ہے، اور پھر وہ نئی کموڈیٹیز پیدا کرتا ہے، پھر دوبارہ سے نئی کموڈیٹیز کو پیداوار کرتا ہے اور
उसका मुकम्मल होने पे वही चीज़ें तैयार हो जाती हैं और जिनमें मुनाफा शामिल है, तो ये चक्कर दोबारा शुरू होता है। अब यहाँ पर देखें, सोचने की बात यह है कि यहाँ पर सरमाएदार के पास चीज़ें तो हैं इस चक्कर में, लेकिन अब उसके पास पैसा नहीं है। सरमाया अगर बाज़ार में ना बिके तो ये चक्कर टूट जाता है। मतलब ये कि सिर्फ पैदावार काफ़ी नहीं है, मार्केट में फ़रोख्त भी ज़रूरी है। यानी इसमें देखिए, इन तीनों अबवाब में हमने क्या देखा। पहले में पैसा, यानी कि पैसा उसके पास होना चाहिए सरमाएदार के पास, वो पैसा गर्दिश करके नया पैसा पैदा करता है। दूसरा, उस पैसे से जो मीन्स ऑफ उसने जो कमोडिटीज़ ख़रीदी, लेबर ख़रीदी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ख़रीदे, और अब उसका पैदावारी अमल, अब पैदावारी अमल जो है वो अपनी जगह एक अहमियत रखता है। अगर पैदावारी अमल जारी ना रहा तब भी सरमाएदार जो है वो सरमाए को बढ़ा नहीं सकता। और फिर अब इस तीसरे बाब में, यानी उसने इस बाब को इस तनाज़ुर में देखा कि अब चीज़ें जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं मार्केट में, अब उसकी फ़रोख्त अगर नहीं होती तब भी सरमाए का चक्कर आगे नहीं चल सकता। तो लिहाजा ये तीनों चक्कर जो हैं ये हमें ये दिखाते हैं कि सरमाया एक जानदार अमल है जो वक्तन फ़वक्तन शक्लें बदलता है। यानी पहले पैसा था, फिर पैदावार थी, और अब अजनास की शक्ल में ये आ चुका है। तो पैसा सिर्फ वो नहीं जो आपको करेंसी की शक्ल में नज़र आता है, बल्कि पैसा आपको पैदावार के अमल में और आपको अजनास की शक्ल में, ये सब जो है ये हमारे पास ये कैपिटल होता है। अगर इनमें से एक भी मरहला रुक जाए तो पूरे का पूरा निज़ाम रुक जाता है। तो मार्क्स हमें ये तीनों चक्कर इसलिए दिखाते हैं ताकि हम समझ सकें कि सरमायादाराना निज़ाम सिर्फ पैसा लगाने और कमाने का नाम नहीं, बल्कि मेहनत का इस्तेहसाल, अशिया की गर्दिश और मंडी की ताकत, सब कुछ इसमें शामिल है। इसके बाद जो अगला चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर नंबर 4, उसका नाम है द 3 फिगर्स ऑफ द सर्किट, यानी कि सरमाए के चक्कर की 3 सूरतें। इस बाब में मार्क्स पिछले 3 अबवाब जो हमने पढ़े हैं उनके बारे में बयान करता है कि तीनों चक्रों को एक साथ रखकर उनका मुआवजा कैसे किया जाता है। तो मार्क्स ये बताता है कि सरमायादाराना निज़ाम में सरमाया 3 मुख्तलिफ हालतों और सूरतों यानी फॉर्म्स में मुसलसल गर्दिश करता है। पहली हालत यानी कि मनी कैपिटल, ज़र सरमाया। दूसरी हालत प्रोडक्टिव कैपिटल यानी कि पैदावारी सरमाया। और तीसरी हालत कमोडिटी कैपिटल यानी कि जिन्स सरमाया। ये तीनों चक्कर अलग अलग नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत में वो एक ही अमल के 3 पहलू हैं। मार्क्स बताते हैं कि इन तीनों में से कोई भी चक्कर मुकम्मल सरमायादाराना अमल को अकेला ज़ाहिर नहीं करता। सरमाया इन तीनों सूरतों में मुसलसल घूमता रहता है। कभी पैसा बनता है, कभी मेहनत से चीज़ें बनती हैं, और कभी वो चीज़ें मंडी में बिकती हैं। ये सब एक मरबूत कुल यानी इंटीग्रेटेड होल। अगर एक मरहला नाकाम हो जाए तो पूरा निज़ाम रुक सकता है या बहरान क्राइसिस पैदा हो सकता है। डास कैपिटल वॉल्यूम 2 के बाब नंबर 5, जिसका नाम द टर्न ओवर टाइम एंड द नंबर ऑफ टर्न ओवर्स, इसमें कोई इतनी अहम बातें नहीं हैं, आसान सी बातें हैं, बहुत इजी हैं। इस बाब में मार्क्स एक नया और नहायत एक अहम नुक्ता पेश करते हैं। सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं कि सरमाया कैसे गर्दिश करता है, बल्कि ये जानना भी ज़रूरी है कि कितनी तेज़ी या सुस्ती से वो गर्दिश मुकम्मल करता है। उसे वो कहता है टर्न ओवर टाइम, यानी चक्कर मुकम्मल होने का वक्त, और नंबर ऑफ टर्न ओवर, यानी अगर एक साल में कितने चक्कर मुकम्मल होते हैं सरमाए के। ये टर्न ओवर यानी कि ये वक्त का चक्कर है क्या, वो कुल वक्त जो सरमाए को एक मुकम्मल चक्कर साइकिल मुकम्मल करने में लगता है। यानी सरमाएदार का पैसा एक बार लगाकर दोबारा पैसा बनकर वापस आए, इस मुकम्मल अमल को जितना वक्त लगता है वो है टर्न ओवर टाइम। टर्न ओवर टाइम के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा प्रोडक्शन टाइम यानी पैदावारी वक्त, जितना वक्त अशिया बनाने में लगता है, और दूसरा हिस्सा जो है वो सर्कुलेशन टाइम यानी कि गर्दिश का वक्त, जितना वक्त अशिया को मार्केट में बेचने और दोबारा ख़ाम माल ख़रीदने में लगता है। तो टोटल टर्न ओवर टाइम जो है वो इज इक्वल टू प्रोडक्शन टाइम प्लस सर्कुलेशन टाइम होता है। तो नंबर्स ऑफ टर्न ओवर्स क्या होते हैं, ये बताता है मार्क्स साहब के एक साल में सरमाया कितनी बार मुकम्मल चक्कर लगाता,
پورا کرتا ہے. اگر ایک چکر 3 مہینے میں مکمل ہو تو سال میں کتنے چکر پورے ہوں گے؟ یعنی 12 مہینے سال میں ہوتے ہیں تو 4 ٹرن اوورز ایک سال کے اندر ہوں گے. تو اس میں جتنا کم، مطلب مارکس صاحب جو اہم نقطہ ہمیں بتا رہے ہیں یہاں پر وہ کہ جتنا کم ٹرن اوور ٹائم ہوگا اتنا زیادہ منافع کمایا جا سکتا ہے. یعنی ایک چکر جتنا کم ہوگا تو سال میں اتنے ہی زیادہ چکر ہوں گے. تو سرمایہ دار اگر ایک ہی پیسہ سال میں بار بار استعمال کرے، یعنی زیادہ چکر لگائے، تو اسے زیادہ قدر زائد سرپلس ویلیو حاصل ہوگی. اس لیے سرمایہ دار ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ وہ پیداوار کا وقت کم ہو، سامان جلدی بکے اور مارکیٹ میں کم دیر لگے. فرض کریں ایک سرمایہ دار کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں. اگر وہ سال میں ایک بار چکر مکمل کرے اور منافع فرض کریں اس کے 20,000 روپے ہیں، اگر وہ سال میں 4 چکر مکمل کرے تو ہر بار 20,000 روپے کمائے تو اس کے 4 چکر میں 80,000 روپے وہ کما سکتا ہے. یعنی کہ جتنا تیز اس کا ایک چکر ہوگا اتنے ہی زیادہ سال کے اندر اس کے زیادہ چکر ہوں گے اور اسی طرح اس کا زیادہ منافع ہوگا. اور اگر اس کا ایک چکر سست ہے، مثال کے طور پہ اگر اس کا ایک چکر 6 مہینے کا ہے تو سال میں 2 چکر اس کے ہو گئے تو اس کا منافع جو ہے وہ کم ہوگا. اور منافع کیونکہ پورا ایک چکر پورا کرنے کے بعد ہی اس سرمایہ دار کو منافع حاصل ہوتا ہے، تو لہٰذا تیز چکر کا مطلب زیادہ منافع. تیز چکر سے ایک سال کے اندر اگر وہ 4 یا 5 چکر مکمل کر رہا ہے تو زیادہ منافع ایک چکر سے حاصل ہو رہے ہیں زیادہ چکروں سے. اور اگر وہ کم، اس کا چکر سست ہے اور وہ کم جو ہے وہ ٹرن آؤٹ اس کے کم ہے ایک سال میں، تو لہٰذا اس کا منافع بھی کم ہو جائے گا. تو دوستو اب ہم بات کریں گے داس کیپٹل والیوم 2 کے نیکسٹ باب نمبر 6 کی، جس کا نام ہے دا انفلوئنس آف دا ٹرن اوور آن دا میگنیٹیوڈ آف کیپٹل ایڈوانسڈ. یعنی کہ چکر کا لگائے گئے سرمایہ کی مقدار پر اثر. سرمایہ کتنی مقدار میں لگانا پڑتا ہے، یہ اس بات پر بھی منحصر ہے کہ چکر کتنے جلدی یا دیر سے مکمل ہوتا ہے. مارکس یہاں ایک اہم سوال کا جواب دیتا ہے کہ اگر سرمایہ دار کا چکر تیز ہو، یعنی اس کا ٹرن اوور جو ہے وہ فاسٹ ہو، تو کیا اسے اتنا ہی زیادہ سرمایہ لگانا پڑتا ہے جتنا ایک سست چکر والے کو؟ تو نہیں، اس کا جواب ہے نہیں. جتنا تیز چکر ہوگا اتنا کم سرمایہ لگانا پڑے گا، لیکن منافع پھر بھی زیادہ کمایا جا سکتا ہے. جتنا سست چکر ہوگا سرمایہ دار کو اتنا زیادہ سرمایہ لگانا پڑے گا تاکہ پیداوار مسلسل چلتی رہے. اور جتنا چکر تیز ہوگا اتنا کم سرمایہ لگا کر بھی زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے. اس کی اگر ہم ایک مثال لیں، آسانی سے سمجھنے کی کوشش کریں تو مثال 2 سرمایہ دار ہیں. ایک سرمایہ دار کو ہم اے تصور کرتے ہیں، سرمایہ دار اے. اگر ہر چکر میں سرمایہ دار اے ہر چکر 12 ماہ میں مکمل کرتا ہے، یعنی سال میں صرف ایک چکر، تو اسے پورا سال کے لیے سرمایہ ایک بار میں لگانا پڑتا ہے. فرض کریں اسے سال بھر کی تنخواہیں، خام مال اور خراجات کے لیے 12 لاکھ روپے کی لگانے پڑتے ہیں. اب جو سرمایہ دار بی ہے ہر چکر 3 ماہ میں مکمل کرتا ہے، یعنی سال میں 4 چکر. وہ ہر 3 ماہ بعد منافع حاصل کر کے دوبارہ وہی سرمایہ استعمال کرتا ہے. تو اسے صرف 3 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ سال میں 4 بار وہی سرمایہ گھما رہا ہے. یعنی اس کا یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ سرمایہ دار بی کو کم سرمایہ لگانا پڑا، لیکن وہ اتنی ہی پیداوار یا زیادہ قدر زائد وہ اتنی ہی زیادہ حاصل کر سکا جتنی کہ اے. تو فارمولہ دیکھیں، اب بہت آسان ہے اس کا. یعنی کہ ریکوائرڈ کیپٹل از اکول ٹو ایئرلی کاسٹ پلس نمبرز آف ٹرنز اوور. ٹرنز اوور یعنی کہ ایک سال کے اندر جتنے چکر ہیں، اور کیپٹل ریکوائرڈ جتنا پیسہ اس کو ضرورت ہے. تو اب مارکس کا اصل نقطہ کیا ہے؟ سرمایہ داری میں صرف منافع بڑھانا اہم نہیں، بلکہ سرمایہ کم سے کم لگا کر زیادہ چکر چلانا اصل فن ہے. یہی وجہ ہے کہ سرمایہ دار وقت کی بچت، ٹرانسپورٹ کی رفتار، مارکیٹنگ کی تیزی، ان سب پر سرمایہ لگاتا ہے تاکہ چکر تیز ہو اور سرمایہ کم لگے. باب نمبر 7 فکس کیپٹل اینڈ سرکولیٹنگ کیپٹل، یعنی کہ جامد سرمایہ اور گردشی سرمایہ. اس باب میں مارکس سرمایہ کو اس کی حرکت یعنی اس کی مومنٹ کے لحاظ سے 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا سرمایہ کی جو پہلی حرکت ہے وہ ہے فکسڈ کیپٹل یعنی جامد سرمایہ، اور دوسرا
سرکولیٹنگ کیپٹل یعنی کہ گردشی سرمایہ، یہ فرق سرمایہ کی واپسی یعنی اس کی جو ریکوری کا ہے اس کا وقت ہے اور اس کے استعمال کی بنیاد پہ کیا گیا ہے۔ اب فکس ایسٹ کیا ہے وہ بتاتے ہیں، یعنی کہ جامد سرمایہ مارکس صاحب یہ بتاتے ہیں وہ سرمایہ جو کئی پیداواری چکروں میں استعمال ہوتا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی قدر منتقل کرتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ مشینیں لے لیں جو استعمال ہوتی ہیں پروڈکشن میں، عمارتیں یعنی کہ جگہ پیداوار کی، اوزار، اس کے جو ٹولز ہیں، اور اس کے علاوہ جو موبلائزیشن کے لیے گاڑیاں ہیں اس سامان کو لانے لے جانے کے لیے، یہ ساری چیزیں جو یہ فکس ایسٹ میں ہوتی ہیں۔ اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ ایک بار خریدنے کے بعد بار بار استعمال ہوتی ہیں اور اپنی قدر آہستہ آہستہ پیداوار میں منتقل کرتی ہیں۔ ان کی قدر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے، سالوں میں اپنی قیمت واپس دیتا ہے۔ اب دوسرا جو ہے وہ سرکولیٹنگ کیپٹل ہے۔ اب یہ سرکولیٹنگ یعنی گردشی سرمایہ ہے، تو وہ سرمایہ ہوتا ہے جو ہر چیز میں مکمل طور پر استعمال ہو جاتا ہے اور اپنی پوری قدر ایک ہی بار میں واپس لیتا ہے۔ اس کی مثالیں ایسی ہیں جیسے کہ ہم کسی بھی چیز کو بناتے ہوئے اس کے لیے خام مال استعمال کرتے ہیں، مزدور کو اجرت دیتے ہیں، اس میں فیول استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ پیٹرول کی شکل میں ہو، گیس کی شکل میں ہو، بجلی کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو۔ اس میں پیکنگ یا پیکیجنگ وغیرہ کے لیے جو بھی مٹیریل استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کی خصوصیات کیا ہیں کہ ہر چکر میں نیا خریدا جاتا ہے، یہ بار بار استعمال نہیں ہوتا، یہ مکمل طور پر پیداوار میں ختم ہو جاتا ہے اور ایک چکر میں ہی اپنی پوری قیمت دے کر نیا سرمایہ بناتا ہے۔ تو یہاں پر سرمایہ دار کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کون سا سرمایہ لمبے عرصے کے لیے لگایا جا رہا ہے اور کون سا ہر روز یا ہر مہینے دوبارہ خرچ ہوگا۔ یہ فکس کیپٹل پر پہلے سے بڑا خرچہ آتا ہے لیکن وہ بار بار استعمال ہوتا ہے، اور سرکولیٹنگ کیپٹل کو مسلسل خریدتے رہنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ ایک چھوٹی سی فیکٹری ہے، تو فرض کریں ایک فیکٹری میں کپڑا تیار ہوتا ہے، تو مشین جو فکس ایسٹ ہیں اس کے دیکھیں فکس کیپٹلز، تو اس میں مشین جو ہے مثال کے طور پہ 5 سال تک کام کرے گی، چلتی رہے گی، تو مطلب وہ 5 سال کے لیے خریدی گئی، بار بار خریدنی نہیں پڑتی۔ اور اسی طرح جو سرکولیٹنگ کیپٹل ہے تو وہ اس کی مثال یہ ہوگی کہ ہر ہفتہ نیا کپاس خریدنا ہوگا، کیونکہ یہ خام مال ہے اور یہ استعمال ہو کے کپڑے کی شکل تبدیل کر لیتا ہے، کپڑے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس کو بنانے کے لیے جو مزدور کی تنخواہ ہوتی ہے، مزدور کی محنت ہوتی ہے، وہ بھی بار بار خریدنی پڑتی ہے، تو اسی لیے یہ سرکولیٹنگ کیپٹل کی ایک مثال ہے۔ اب پچھلے باب میں ہم نے فکسڈ کیپٹل کے بارے میں بات کی، تو فکس کیپٹل جو ہے وہ چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے کہ مزید مشینیں، اوزار، عمارتیں اور پروڈکشن کے لیے جو آلات استعمال ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، کہ اپنی ایک لائف ایک گارنٹی ہوتی ہے، تو لہٰذا ان میں ڈپریسیشن ہوتی ہے، وہ اپنی جو قدر ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ کھو رہی ہوتی ہیں، اور ان کی جو قدر ہے وہ آہستہ آہستہ کموڈیٹیز یا اشیاء میں ڈالی جاتی ہیں، تو وہ کیونکہ وہ ایک وقت میں یوزڈ اپ نہیں ہوتی، تو لہٰذا ان کی ڈپریسیشن بھی آہستہ آہستہ کر کے پروڈکشن میں شامل کی جاتی ہے۔ تو اب اگلا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ اسی حوالے سے کہ ڈپریسیشن آف فکسڈ ویلیو، یعنی کہ جامد جو سرمایہ ہے اس کی قدر میں جو کمی آتی ہے تو اس کے ساتھ سرمایہ دار کیا کرتا ہے یا کیا کرنا چاہیے۔ اس باب میں مارکس یہ وضاحت کرتے ہیں کہ فکس کیپٹل یعنی جامد سرمایہ جیسے مشینیں، عمارتیں، گاڑیاں وغیرہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی قیمت کھو دیتی ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں ڈپریسیشن، قدر میں کمی۔ یہ کمی پیداوار کے دوران آہستہ آہستہ ہوتی ہے اور اس کی مالی قیمت بھی حساب میں لائی جاتی ہے۔ اب ڈپریسیشن ہے کیا چیز؟ جب کوئی چیز جیسے مشین روزانہ استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی بیان کیا، تو وہ پرانی ہو جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو جاتی ہے، وقت کے ساتھ اس کی حالت کم ہو جاتی ہے، طاقت کم ہو جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ قابل استعمال نہیں رہتی۔ اس پورے عرصے میں وہ چیز اپنی قیمت تھوڑا تھوڑا کر کے پیداوار میں منتقل کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ مشین کی جو عمر ہے، ایک مشین فرض کریں آپ لیں تو اس کی عمر، ایک مشین کی قیمت جو ہے 10 لاکھ روپے ہے اور وہ 10 سال تک چلے گی، تو ہر سال وہ پیداوار کو 1 لاکھ روپے کی قدر منتقل کرے گی، یعنی 1 لاکھ روپے اس کی پیداوار ایک سال میں اس میں شامل ہوگی اس کی قدر، تو یہی سالانہ ڈپریسیشن کہلاتی ہے۔ اب ڈپریسیشن، سوال یہ ہے کہ ڈپریسیشن کو پیداوار میں شامل کیسے کیا جاتا ہے؟ جب کوئی چیز بنتی ہے، مثلا کپڑا، تو اس کی قیمت میں صرف خام مال یا مزدوری ہی شامل نہیں بلکہ مشین کی ڈپریسیشن بھی شامل ہوتی ہے، یعنی کہ
جو کل قیمت ہوتی ہے اس کے اندر خام مال بھی شامل ہوتا ہے، اجرت بھی شامل ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو تھرڈ چیز ہے وہ ہے ڈپریسیشن آف فکسڈ کیپٹل۔ مارکس آگے ہمیں ڈپریسیشن کی مختلف اقسام کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ جو پہلی قسم ہے وہ ہے فزیکل ویئر اینڈ ٹیئر، یعنی اس کی جو جسمانی گھساؤ آتا ہے، جیسے کہ فیکٹری میں مشین استعمال ہوئی اور آہستہ آہستہ وہ گھس رہی ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کی ویلیو یا اس کی قدر میں کمی آ رہی ہوتی ہے۔ اب دوسری جو ہے وہ ہے اس کی جو فرسودگی ہے، یعنی کہ ایک ٹیکنالوجی نہیں آ جاتی ہے اور پرانی مشین بیکار ہو جاتی ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے، تو یہ اس کی وجہ سے بھی مشین جو ہے اس کی ڈپریسیشن ہوتی ہے۔ اور چونکہ اب تیزی سے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، تو اب پرانی جو مشین تھی یا پرانا جو ٹول یا اوزار تھا وہ کام تو کر رہا ہے، اس کی فزیکل ویئر تو ہے، مگر اس کا فزیکل جو یوز ہے وہ ہے، مگر چونکہ ٹیکنالوجی اب ایڈوانس ہو چکی ہے تو لہٰذا اس مشینز کو ہٹا کے نئی مشین خریدی جاتی ہے، جو کہ وقت کی مجبوری اور تقاضا ہوتا ہے، کیونکہ پیداوار کو تیز کرنا ہوتا ہے اور مارکیٹ میں کمپٹیشن ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ نے ایک سرمایہ دار نے اپنی ٹیکنالوجی کو، اپنی مشین کو بھی ایڈوانس رکھنا ہوتا ہے۔ اب جو تیسری قسم کی جو ڈپریسیشن ہے وہ ٹائم ڈپریسیشن ہے، جو کہ وقت کے ساتھ اس میں کمی آتی ہے، یعنی کہ مشین نہ بھی چلے تو وقت کے ساتھ اس کی قیمت گر جاتی ہے۔ ایک مشین لی گئی، اب اس کو استعمال اگر نہ بھی کیا گیا ہو، ایک تو وہ ہے نا کہ استعمال کی گئی تو اس کی ڈپریسیشن ہو رہی ہے، اب ایک نئی مشین ہے، اگر اس کو کاروبار میں استعمال نہیں ہو رہی، ویسی فضول میں پڑی ہے، تب بھی اس کی قیمت جو ہے وہ کم ہوگی، کیونکہ ہر سال بعد نیا ماڈل آ جاتا ہے تو پرانے ماڈل کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ 3 قسم کی ڈپریسیشن ہے۔ تو اب سرمایہ دار کرتا کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہر سال تھوڑا تھوڑا ڈپریسیشن کا خرچ جمع کرتا ہے۔ کئی سال بعد جب مشین پرانی ہو جاتی ہے، وہ جمع شدہ رقم سے نئی مشین خریدتا ہے۔ اب ڈپریسیشن کو اگر نظر انداز کیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ بھی ایک دلچسپ سوال ہے۔ تو پیداوار کی اصل لاگت کم لگے گی، جو غلط ہے، منافع غلط اندازہ ہوگا منافع کا، اور سرمایہ دار کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ایک ایسا معاشی اصول ہے ڈپریسیشن جو ہمیں بتاتا ہے کہ جامد سرمایہ، مشین، عمارت وقت کے ساتھ اپنی قدر کھوتا ہے، اور یہ کمی ہر شے کی قیمت میں شامل کی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم اگلے چیپٹر یعنی کہ دا ٹوٹل ٹرن اوور آف دا ایڈوانسڈ کیپٹل، یعنی پیشگی سرمایہ کا مکمل چکر، یہ چیپٹر ہمیں بتاتا ہے کہ سرمایہ دار صرف ایک چکر یعنی سائیکل میں کام نہیں کرتا، بلکہ اس کا مکمل سرمایہ کئی حصوں میں بٹا ہوتا ہے، اور وہ ایک ہی وقت میں مختلف چکروں میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ یعنی سرمایہ کا ایک حصہ پیداوار میں ہے، دوسرا مارکیٹ میں ہے، اور تیسرا پھر سے واپس آ رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے سائیکل ودن سائیکل، یعنی چکر کے اندر چکر۔ تو اب اس میں دیکھیں سرمایہ دار کا پیشگی سرمایہ یعنی ایڈوانس کیپٹل ایک وقت میں کچھ اس کا جو حصہ ہے وہ خام مال کی صورت میں پڑا ہوتا ہے۔ اب کیپٹل کہاں پڑا ہوتا ہے؟ سرمایہ دیکھیں نظر نہیں آتا، وہ کہاں ہوتا ہے؟ اب سرمایہ کو اگر آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ ہے کیا، تو اب دیکھیں اس کو کچھ حصہ خام مال کی صورت میں پڑا ہوتا ہے، کچھ حصہ پیداوار کے عمل میں ہوتا ہے، یعنی کہ مشین چل رہی ہے، مزدور کام کر رہا ہے، اس میں خام مال سے کچھ بن رہا ہے، یہ بھی کیپٹل ہے۔ کچھ حصہ منڈی میں بکتا ہے، یعنی کہ بازار میں نکلا ہوتا ہے اور وہاں پر بک رہا ہوتا ہے، یہ بھی سرمایہ ہوتا ہے۔ اور کچھ حصہ واپس آ چکا ہوتا ہے، یعنی کہ منی کی شکل میں وہ واپس آ چکا ہے اور منڈی میں وہ کموڈٹی کی شکل میں بکنے کے لیے نکل چکا ہے۔ یعنی ایک ہی سرمایہ مختلف جگہوں پہ، مختلف حالتوں میں، مختلف فارمز میں بٹا ہوتا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں سرمایہ کی گردش۔ تو اور ایک ہی وقت میں کئی مراحل میں یہ جاری ہوتی ہے، اور اسی کو سمجھنا جو ہے اس باب کا اہم حصہ ہے۔ اب یہاں پر مارکس ہمیں 2 باتیں بتاتے ہیں جو بہت اہم ہیں۔ وہ ایک یہ کہ مکمل سرمایہ کا جو چکر ہے، تو صرف ایک چکر مکمل ہونا کافی نہیں، سرمایہ دار کو پورے سرمایہ کے تمام چکروں کو مینیج کرنا پڑتا ہے۔
دوسرا یہ کہ چکر در چکر کا انتظام، سرمایہ دار کا نظام یوں ہوتا ہے کہ ہر کچھ دن بعد ایک نیا چکر شروع ہو رہا ہوتا ہے اور پرانا چکر مکمل ہو رہا ہوتا ہے۔ اب اگر مثال اس کی عملے آسان طریقے سے سمجھیں تو فرض کریں ایک فیکٹری ہے جو کپڑے تیار کرتی ہے، تو پہلے ہفتے میں دیکھیں اس نے خام مال خریدا، پیداوار شروع ہوئی۔ اب دوسرے ہفتے میں پرانا مال تیار ہو کر مارکیٹ میں چلا گیا۔ اب تیسرا ہفتہ آیا تو مارکیٹ سے واپس پیسہ آیا اور دوبارہ خام مال خریدا گیا۔ اب چوتھا ہفتہ آیا تو نیا مال پیدا ہو رہا ہے اور اس دوران پہلا چکر مکمل ہو رہا ہے اور دوسرا چکر جاری ہے اور تیسرا چکر شروع ہونے والا ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ چکر در چکر جو ہیں یہ جاری ہیں، ایک چکر ابھی کمپلیٹ ہوا نہیں ہوتا کہ دوسرا چکر بھی جاری ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے جاری ہونے کے بعد تیسرا چکر بھی شروع ہونے کے عمل میں ہوتا ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں چکر در چکر کا نظام۔ اب سرمایہ دار کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سرمایہ دار مستقل پیداواری اور منافع، اس کو پیداوار ہو رہی ہوتی ہے، اس کا منافع جاری رہتا ہے اور اس کا جو منافع جاری رہنا اس کی مجبوری ہے۔ چکر مسلسل چلتے رہتے ہیں، سرمایہ بند نہیں ہوتا۔ اگر ایک چکر میں رکاوٹ آئے باقی چکر جاری رہ سکتے ہیں۔ تو دوستو جو اگلا چیپٹر نمبر 10 ہے اس میں مارکس صاحب جس کا نام ہے تھیوریز آف دا فکسڈ اینڈ سرکولیٹنگ کیپٹل، تو اس میں کچھ پرانے جو ماہر معاشیات دان تھے ان کے حوالوں سے ان کے حوالے اس پہ کی بات کی گئی ہے اس چیپٹر میں، اور مارکس صاحب نے ان کی کچھ نظریات پہ تنقید کی ہے جس کو ہم اب اس چیپٹر میں ڈسکس کریں گے۔ تو تھیوریز آف فکسڈ اینڈ سرکولیٹنگ کیپٹل، جامد اور گردش پذیر سرمایہ کے نظریات۔ اس باب میں مارکس ماضی کے مشہور ماہرین، خاص طور پر ایک فرانسیسی جو ماہر ہے فزیوکریٹس اور ایڈم سمتھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو وہ ان کا خیالات کا تنقیدی جائزہ بھی لیتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جامد یا فکسڈ اور گردشی پذیر سرکولیٹنگ سرمایہ کی ان کی تشریح میں کچھ خامیاں ہیں جس پہ انہوں نے درست کرنے کی کوشش کی اور ان پہ تنقید کی۔ دیکھیں فزیوکریٹس کے حوالے سے جو 18ویں صدی کے فرانسیسی معاشی ماہرین سمجھے جاتے ہیں، جنہوں نے کہا کہ اصل پیداوار صرف ذرات سے ہوتی ہے کیونکہ اس سے پہلے سرمایہ داری دور سے پہلے ایک جاگیرداری دور جاری تھا جس میں کہ حقیقت میں سرمایہ جو ہے وہ زیادہ تر آ رہا تھا، پیداوار ساری زمین سے آ رہی تھی۔ تو اس میں دیکھیں اب ان کے نظریات یہ تھے کہ صرف زمین پر کی گئی محنت جیسے کھیتی باڑی ہی قدر پیدا کرتی ہے۔ صنعت، تجارت یا مشینری کو غیر پیداواری یا ان پروڈکٹیو سمجھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جامد اور گردش پذیر سرمایہ کو درست طور پر الگ نہیں کیا انہوں نے، اور ان کا پورا نظام زمین کو اصل دولت کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اب مارکس صاحب کی ان کی تنقید کیا ہے؟ مارکس صاحب یہ کہتے ہیں کہ تمام شعبے یعنی صنعت، زراعت، خدمات میں محنت کے ذریعے قدر پیدا ہوتی ہے۔ صرف زمین کو غلط طور پہ بتایا گیا ہے کہ صرف زمین کو وہ دولت کا منبع کہنا اور یہ کہنا کہ سرمایہ داری کی سچائی سے انکار ہے، کیونکہ سرمایہ داری میں صرف زمین نہیں ہے، اس میں صنعت، خدمات اور زراعت سب کچھ شامل ہے۔ اب فزیوکریٹس نے سرمایہ کی گردش کو صحیح اندازے میں نہیں سمجھا۔ اب ایڈم سمتھ صاحب کی اگر بات کریں تو یہ 18ویں صدی کے برطانوی معیشت دان ہیں جن کو جدید معاشیات کا بانی کہا جاتا ہے۔ ان کی ایک بہت مشہور زمانہ کتاب ہے جس کا نام ہے ویلتھ آف نیشنز۔ تو ان کے خیال میں ایڈم سمتھ صاحب نے کہا ہے کہ سرمایہ کو فکسڈ اور سرکولیٹنگ دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ فکسڈ میں مشینیں اور عمارتیں آتی ہیں اور سرکولیٹنگ میں اجرت آتی ہے، خام مال وغیرہ۔ مارکس صاحب کی تنقید یہ ہے کہ ایڈم سمتھ نے کچھ غلط فہمیاں پیدا کی۔ اب اس کی پہلی جو غلطی ہے وہ یہ کہ سمتھ نے اجرت یعنی ویجز کو گردشی سرمایہ کا لازمی جز بنایا، حالانکہ مارکس کہتے ہیں کہ صرف وہ سرمایہ جو پیداوار کے عمل میں داخل ہو کر جنس بناتا ہے وہی سرکولیٹنگ کہلاتا ہے۔ اب اس کی جو دوسری غلطی ہے وہ یہ ہے کہ مارکس کے مطابق ایڈم سمتھ نے پیداواری اور غیر پیداواری سرمایہ میں فرق نہ رکھا، یعنی اس نے محنت کو صحیح جگہ پہ نہیں رکھا۔
तो मार्क्स का मौक़िफ़ ये है कि वो कहते हैं कि मार्क्स साहब कहते हैं कि सर्कुलेटिंग और फिक्स्ड कैपिटल की दुरुस्त तारीफ़ वो है जो कि पैदावारी अमल और सरमाए की वापसी पर मबनी हो। जिस सरमाए की कदर आहिस्ता आहिस्ता वापस आए वो फिक्स्ड है, और जो एक ही बार में वापस आए वो सर्कुलेटिंग है। ये फ़र्क मेहनत या मवाद की नौयत पर नहीं बल्कि गर्दिश के तरीके पर है। माजी के माहिरीन ने फिक्स्ड और सर्कुलेटिंग की सादा लेकिन गलत तशरीह की मार्क्स के मुताबिक, जबकि असल सच ये है कि सरमाए की शक्ल उसके गर्दिश के तरीक़ेकार से तय होती है, ना कि महज ज़ाहिरी फ़र्क से। तो दोस्तों अब हम दाखिल हो रहे हैं आखिरी हिस्से की जानिब, जिसको कि द रिप्रोडक्शन एंड सर्कुलेशन ऑफ द टोटल सोशल कैपिटल कहा गया है। अब हमने 10 अबवाब तकरीबन पढ़े हैं, तो इस 10 अबवाब में हमने सरमाए के चक्कर को एक सरमाएदार की इनफरादी सरमाए की सतह पर देखा था, लेकिन अब मार्क्स सरमाए को देखता है माशरे की मजमूई सतह पर, यानी सोशल टोटलिटी पर। पूरा माशरा कैसे पैदा करता है और गर्दिश करता है और सरमाए की अफजाइश करता है। तो अब हम माशरे की नज़र से पूरे सरमाए को और कैपिटल को देखते हैं। तो पहले तो अब हम इस चैप्टर 11 को, जो कि इस हिस्से की इंट्रोडक्शन है, उसमें मार्क्स साहब ये कहते हैं कि बल्कि वो यहाँ पर कुछ अहम सवालात उठाते हैं। वो अहम सवालात ये हैं कि माशरे में कुल सरमाया पैदा कैसे होता है। मुख्तलिफ शोबों यानी कि ज़रात, सनत, खिदमात में सरमाया गर्दिश करता है, कैसे करता है, किस तरह माशरे का सरमाया बार बार दोबारा पैदा होता है, और किस तरह मेहनत कशों का खर्च सरमायादार की आमदनी बनता है, और ये सिलसिला कैसे जारी रहता है। क्या कुल समाजी सरमाया हमेशा मुकम्मल गर्दिश करता है या कहीं रुकावट आती है। अब मार्क्स का जो ख्याल है वो ये कि एक इनफरादी सरमायादार के लिए तो सिर्फ इतना जानना काफ़ी है कि सरमाया कैसे लगे, चले और मुनाफा दे, मगर अगर हम पूरी मईशत की बात करें, यानी कि पूरी मैक्रो इकोनॉमी की बात करें, तो हमें देखना पड़ेगा कि तमाम सरमायादार और तमाम मजदूर किस तरह मिलकर सरमाए की मजमूई गर्दिश का हिस्सा बनते हैं। मार्क्स कहते हैं कि सरमायादारी सिर्फ सरमाया पैदा नहीं करती बल्कि उसे दोबारा चलाती भी है। रोज़ मजदूर उजरत लेता है, रोज़ अशिया ख़रीदता है, रोज़ सरमायादार माल बेचता है, सरमायादार फिर से पैदावार करता है, और ये सिलसिला चलता रहता है। इसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ सोशल कैपिटल, यानी समाजी सरमाए की दोबारा अफजाइश। हमें बाब 11 में हमें एक नज़रियाती फ्रेमवर्क मिलता है जिसमें हम सरमाए को पूरे माशरे की सतह पर देखने वाले हैं, यानी हम इनफरादी चक्करों से निकल कर अब सरमाए के मुकम्मल निज़ामी चक्र को समझेंगे। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 12, द रिप्रोडक्शन ऑफ द एग्रीगेट सोशल कैपिटल, मजमूई समाजी सरमाए की अफजाइश, यानी पूरे माशरे में सरमाया कैसे दोबारा पैदा होता है। सरमायादाराना निज़ाम में सिर्फ इनफरादी मुनाफा हासिल करना काफ़ी नहीं, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि पूरा निज़ाम तसलसल से चलता रहे, यानी माशरा जो कुछ पैदा करता है उसे दोबारा भी पैदा कर सके, और इसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ सोशल कैपिटल, यानी समाजी सरमाए की असरनो पैदाइश। तो ये प्रोडक्शन दो किस्म की होती है, यानी ये अफजाइश जो होती है ये सरमाए की, ये दो तरह की होती है। पहली जो है वो सिंपल रिप्रोडक्शन कहलाती है, जहाँ जितना सरमाया इस्तेमाल हुआ उतना ही दोबारा बनाया जाए, यानी बग़ैर मुनाफे के सिर्फ जूं का तू निज़ाम चले। दूसरा एक्सपेंडेड या एकमुलेशन रिप्रोडक्शन है, यानी वसत पजीर अफजाइश, जो पैदावार में इजाफा सरमाया शामिल करके अगली बार ज़्यादा पैदावार की जाए, यानी मुनाफे को दोबारा लगाकर सरमाया बढ़ाया जाए। तो मार्क्स समाज को दो बड़े शोबों में तकसीम करता है, ये समझने के लिए कि कुल सरमाया कैसे गर्दिश करता है। मार्क्स समाज की पैदावार को दो डिपार्टमेंट्स में बांटता है। अब पहला जो डिपार्टमेंट है वो अशिया पैदा करता है। ये पहला डिपार्टमेंट जो पैदावार के लिए इस्तेमाल होती हैं, यानी जैसे मशीनें, आलात, खाम माल वगैरह। अब दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट जो अशिया पैदा करता है जो ज़ाती इस्तेमाल के लिए होती हैं, यानी खुराक, कपड़ा, जूते, साबुन वगैरह।
یعنی کہ ڈپارٹمنٹ 1 کی جو فیکٹریاں ہیں وہ مشینیں بیچتی ہیں ڈپارٹمنٹ 2 کو، اور اسی طرح ڈپارٹمنٹ 2 کی جو فیکٹریاں ہیں وہ خریدتی ہیں ڈپارٹمنٹ 1 سے، اور اسی طرح دونوں کے جو مزدور ہیں وہ ایک دوسرے کی بنائی ہوئی چیزیں خریدتے ہیں، اور یوں پورے سماج میں پیسہ، مال اور محنت ایک دائرے میں چلتا رہتا ہے اور سرمایہ دوبارہ پیدا ہوتا ہے۔ اب مارکس کا اصل نقطہ یہ ہے کہ ان دونوں ڈپارٹمنٹس کے درمیان اگر توازن بیلنس خراب ہو جائے تو پورا نظام بحران کرائسس میں جا سکتا ہے۔ یعنی اگر ڈپارٹمنٹ 1 زیادہ بنائے لیکن ڈپارٹمنٹ 2 کم خریدے، یا مزدوروں کے پاس خرچنے کو اجرت نہ ہو، یا منافع دار سرمایہ لگانے کو جگہ نہ ملے، تو پیداوار رک جاتی ہے اور سرمایہ گردش سے نکل جاتا ہے۔ چیپٹر 13 The role of money in the circulation of social capital۔ سماجی افزائش کے عمل میں زر سرمایہ کا کردار۔ پچھلے باب میں ہم نے دیکھا کہ پورا معاشرہ دو بڑے شعبوں میں بٹا ہوا ہے، پیداواری اور استعمالی اشیاء، اور ان کے درمیان مال اور محنت کیسے گردش کرتے ہیں۔ اب مارکس یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اس سارے نظام میں پیسہ، منی کیپٹل کیا کردار ادا کرتا ہے، اور یہ کیسے پیداوار، خرید و فروخت اور سماجی افزائش کو ممکن بناتا ہے۔ پیسہ صرف تبادلے کا ذریعہ نہیں بلکہ پورے سماج میں سرمایہ کی گردش کو جوڑنے والا اہم ذریعہ ہے۔ یعنی کہ بغیر پیسے کے سرمایہ دار مزدور کو اجرت نہیں دے سکتا، مزدور اشیاء نہیں خرید سکتا، مال پیدا ہو کر مارکیٹ میں فروخت نہیں ہو سکتا، اور سماجی افزائش کا عمل رک جائے گا۔ سرمایہ دار کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ اسے مزدور کی اجرت، خام مال، مشینوں پر خرچ کرتا ہے۔ مزدور یہ پیسہ لے کر اشیاء خریدتے ہیں، خوراک، کپڑا، ضروریات، اور یہ اشیاء دوسری فیکٹریوں یعنی ڈپارٹمنٹ 2 کی ہوتی ہیں۔ وہ فیکٹری والے وہ پیسہ لے کر پھر سے خام مال و مزدوری خریدتے ہیں، اور یوں پیسہ ایک چکر میں گھومتا رہتا ہے اور سماجی افزائش ہوتی رہتی ہے۔ مارکس بتاتے ہیں کہ بعض اوقات سرمایہ دار مال پیدا کر لیتا ہے لیکن وہ فروخت نہیں ہوتا، تو پیسہ واپس نہیں ہوتا، تو اس کے نتیجے میں وہ نیا سرمایہ نہیں لگا سکتا۔ ایسے میں سارا نظام رک جاتا ہے کیونکہ پیسہ سرمایہ میں واپس نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو مارکس جو اب یہاں پر جو تشریح کر رہے ہیں اس کی، تو جب پیداوار کے مختلف مرحلے مختلف وقتوں پر ہوتے ہیں تو پیسہ بعض اوقات بیکار یعنی ایڈل پڑا رہتا ہے، یعنی یہ بیکار پیسہ بھی آنے والے چکر کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یعنی کچھ پیسہ فیکٹری میں خام مال خریدنے کے لیے رکھا جاتا ہے، کچھ مزدوروں کی اگلی تنخواہ کے لیے، اور کچھ پیسہ منڈی میں واپسی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں مارکس جو ہیں وہ ایک ہمیں انتباہ کر رہے ہیں، ایک خبردار کر رہے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے پیسہ سرمایہ میں نہ بدلے، جیسے اشیاء نہ بکے، مزدور کو اجرت نہ ملے، مال وقت پر نہ پہنچے، تو پورا معاشی نظام بحران کرائسس میں جا سکتا ہے۔ اور دوستو یہ دیکھنے میں آیا ہے کئی مرتبہ یہ سرمایہ داری نظام بحرانوں میں چلا جا چکا ہے۔ اب اس کی ریسنٹ جو مثال گزری ہے وہ تھی، بھی آپ دیکھیں جی، ایک کورونا میں ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو گیا تھا جس میں کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ متاثر ہو گئے تھے، اور جن میں مارکیٹیں متاثر ہو گئی تھیں، خرید و فروخت کے عمل جو ہے وہ متاثر ہو گیا تھا۔ تو دنیا نے ایک بہت بڑے بحران کو دیکھا، اور ایک بہت بڑے معاشی بحران کو۔ اس طرح اس کے پیچھے 2008 کا ایک معاشی بحران تھا، تو اس کے پیچھے بھی یہی مسائل تھے جو مارکس نے کہا، کہ اگر مزدور کی اجرت کے لیے پیسے نہ ملیں، اشیاء بکیں نہ، یعنی بعضوں کا سرمایہ داری نظام میں ایسا ہوتا ہے کہ کمپٹیشن میں کیونکہ منافع کمانا ہوتا ہے، تو تمام جتنے بھی کارپوریشنز ہیں، جتنے بھی صنعتیں ہیں، سرمایہ دار لوگ ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کر بیٹھتے ہیں۔ اب ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ مارکیٹ میں خریدار کتنے ہیں، تو وہ پیسہ کیپٹل جو ہے وہ تیار یعنی کوموڈیٹیز کی شکل میں، بلکہ کوموڈیٹی پرائمز کی شکل میں وہ بند ہو جاتی ہیں، وہ ان کا سرمایہ بند ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے سرمایہ دار کے پاس اب مزدور کو دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور باقی چکر چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اصل معاشی بحران، اس کے پیچھے اس کے یہی وجوہات ہوتی ہیں جو مارکس صاحب اس کتاب میں بیان کر رہے ہیں۔ اب فرض کریں کہ ایک فیکٹری نے مال بنایا لیکن وہ مال مارکیٹ میں نہیں بکا، سرمایہ دار کو پیسہ نہیں ملا، وہ مزدور کو تنخواہ نہیں دے سکا، اور مزدور نے بازار سے کچھ نہیں خریدا، تو دوسری فیکٹری کا مال نہیں بکا، اور یوں پورا سماجی چکر رک جاتا ہے۔ اور
اس کے ساتھ جو نیا چیپٹر ہے ہمارا نیکسٹ وہ ہے دی ریپروڈکشن آف دا فکسڈ کیپٹل، یعنی جامد سرمایہ کی افزائش، یعنی وہ سرمایہ جو مشینوں، عمارتوں یا آلات کی صورت میں ہوتا ہے، اس کی دوبارہ پیدائش یا بحالی کیسے ہوتی ہے۔ مشینیں، عمارتیں، اوزار یہ سب سالوں تک استعمال ہوتے ہیں مگر آخر کار پرانے ہو کر ختم ہو جاتے ہیں، تو معاشرہ یا سرمایہ دار انہیں دوبارہ کیسے پیدا کرتا ہے، یعنی ان کے بدلے نئی مشینیں کب، کیسے اور کتنے پیسے میں خریدی جاتی ہیں۔ تو اس میں وہی ڈپریسیشن کی بات جو ہم نے کی تھی، یعنی قدر میں کمی، ہر سال مشینوں کی کچھ قیمت پیداوار میں منتقل ہوتی ہے، یہ حصہ خرچ نہیں ہوتا بلکہ جمع ہوتا ہے تاکہ وقت آنے پر نئی مشین خریدی جا سکے۔ اور فرض کریں ایک مشین کی قیمت ہے 10 لاکھ روپے، اس کی زندگی ہے 10 سال، تو ہر سال سرمایہ دار کو 1 لاکھ روپے ڈپریسیشن کے طور پہ جمع کرنے ہوتے ہیں، اور 10 سال میں وہ رقم نئی مشین خریدنے میں استعمال ہوگی، اور یہی ہے فکسڈ کیپٹل کی ریپروڈکشن۔ یہ جمع شدہ رقم ڈپریسیشن فنڈ ہر سال گردش نہیں کرتی بلکہ کئی سالوں تک روکی گئی قدر کی شکل میں پڑی رہتی ہے، مگر یہ رقم بھی سماجی سرمایہ کا حصہ ہے کیونکہ یہ مستقبل میں نئی مشین کی خریداری کے لیے مخصوص ہے۔ اگر سرمایہ دار یہ رقم جمع نہ کرے تو مشین ختم ہو جائے گی، اس کے پاس نئی مشین خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا، پیداوار رک جائے گی، پورے سماجی سرمایہ کی گردش متاثر ہوگی۔ تو یہاں پر مارکس ہمیں جو بتا رہے ہیں وہ یہ کہ پورے سماج میں فکس کیپٹل آہستہ آہستہ پرانا ہوتا رہتا ہے، لیکن نئی مشینوں کی خریداری ایک ساتھ مخصوص وقت پر ہوتی ہے، یعنی کہ ڈپریسیشن کی رقم سالوں تک خاموش رہتی ہے، جب ضرورت ہو تو یہ رقم فوراً گردش میں آ کر نئی مشینوں کی خریداری کا سبب بنتی ہے۔ تو دوستو، اس بک کے آخری چیپٹر یعنی چیپٹر نمبر 15 دا سرکولیشن آف کوموڈیٹیز امونگ دا ویریس کلاسز، اب یہاں پر اس کا جو اردو میننگ ہے تو وہ ہے مختلف طبقات کے درمیان اشیاء کی گردش۔ تو مارکس اس باب میں یہ ہمیں بتاتا ہے کہ پورے سماج میں جو چیزیں کوموڈیٹیز پیدا ہوتی ہیں وہ مختلف طبقات یعنی کلاسز کے درمیان کیسے تقسیم ہوتی ہیں اور کس طبقے کے پاس کیا خرچنے کی طاقت ہے۔ اس کی پہلے تو مارکس صاحب یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس بنیادی طور پر 3 طبقات ہیں۔ پہلا کیپٹلسٹ یعنی کہ سرمایہ دار طبقہ، دوسرا ورکرز یعنی کہ محنت کش طبقہ، اور تیسرا لینڈ لارڈز یعنی کہ زمیندار طبقہ جن کے پاس بڑی بڑی زمینیں اور بڑی بڑی جاگیریں ہوتی ہیں۔ اب سرمایہ دار جو ہے وہ حاصل کرتا ہے معاشرے میں سرپلس ویلیو، یعنی کہ جو کہ قدر زائد، اور مزدور کے ہاتھ آتا ہے صرف اجرت، یعنی کہ وہ روزانہ جو کہ پیسہ لیتا ہے یا اجرت کی شکل میں، تو ان کو وہ استعمال کرتا ہے اپنے اخراجات پہ، اپنی ذاتی یا گھریلو اخراجات پہ، جیسے خوراک، کپڑے وغیرہ، تعلیم، ایجوکیشن، ان پہ خرچ کرتا ہے۔ اب سرمایہ دار جو تھا تو وہ سرمایہ جو ہے وہ کچھ اس کا حصہ اپنی ذاتی استعمال میں لاتا ہے، مگر اس کا بڑا حصہ وہ سرمایہ میں دوبارہ انویسٹ کرتا ہے۔ تو سرمایہ دار پیسہ جو اس کے پاس قدر زائد آتی ہے ری انویسٹمنٹ کرتا ہے، محنت کش کے پاس ری انویسٹمنٹ کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اس کے پاس اتنا ہی آتا ہے کہ وہ زندہ رہ سکے۔ اور زمیندار جو ہوتا ہے، جس کا لینڈ لارڈ، جس کے پاس بڑی بڑی زمینیں اور جاگیریں ہوتی ہیں، وہ ملکی آمدنی میں کوئی حصہ ادا نہیں کرتا، بلکہ وہ جو پیسہ اس کو رینٹ کی شکل میں ملتا ہے، اس کا حصہ رینٹ ہے، اور رینٹ کی شکل میں وہ جو بھی حصہ حاصل کرتا ہے وہ غیر پیداواری اخراجات پہ چلا جاتا ہے، یعنی کہ وہ ذاتی استعمال یا اپنی عیش و عشرت پہ خرچ ہو جاتے ہیں اس کے۔ تو اس طرح اب اشیاء کی گردش کیسی ہوتی ہے، تو مزدور بیچارہ اپنی اجرت سے اشیاء صرف کنزیومر یا گڈز ہی خریدتا ہے، یہ اشیاء ڈپارٹمنٹ 2 سے آتی ہیں۔ اب سرمایہ دار اپنے فاضل قدر یعنی اپنی سرپلس ویلیو، اس سے کچھ حصہ جو ہے نا ذاتی خرچ پہ لگاتا ہے، کپڑے، خوراک، گھر وغیرہ پہ، اور جو بڑا حصہ ہے وہ دوبارہ سرمایہ کاری کر کے رکھتا ہے، یعنی نئی مشینری میں نئے خام مال اور نئی فیکٹریاں لگاتا ہے۔ زمیندار اپنی آمدنی سے صرف ذاتی عیاشی کرتا ہے، اس کا پیسہ پیداوار میں واپس نہیں آتا۔ تو مارکس کا بنیادی مشاہدہ یہ ہے کہ صرف مزدور اور سرمایہ دار پیداوار کے عمل میں شامل ہوتے ہیں، جبکہ زمیندار صرف خرچ کرتا ہے، یعنی وہ نظام سے قدر نکالتا ہے، واپس کچھ نہیں ڈالتا۔ مارکس کا اب یہاں پر تنقیدی نقطہ یہ ہے کہ سرمایہ دار فاضل قدر حاصل کرتا ہے، یعنی سرپلس ویلیو، لیکن زمیندار بغیر کام کیے اس میں سے حصہ لیتا ہے،
یہ سرمایہ دارانہ نظام کی غیر منصفانہ تقسیم کی علامت ہے، کیونکہ معاشرے میں سب سے زیادہ محنت کرنے والا مزدور ہے، اور مزدور طبقے کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا سوائے اس کی اجرت کے، جس سے وہ اپنی دن بھر کی ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ اب مارکس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ، پیسہ، اشیاء اور طبقات کے درمیان گردش اور توازن ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک عنصر رک جائے یا نفع کو واپس سرمایہ کاری میں نہ لگایا جائے تو پوری معیشت بحران کا شکار ہو جائے گی۔ تو سامعین، دوستو، آپ نے داس کیپٹل والیوم 2 کا مطالعہ ہمارے ساتھ مکمل کیا۔ یہ یقیناً ایک فکری اور علمی سفر تھا۔ کارل مارکس کی یہ کتاب صرف معاشیات ہی نہیں بلکہ پورے سرمایہ دارانہ نظام کی ساخت، حرکت اور حقیقت کو سمجھنے کی ایک گہری کوشش ہے۔ اگر آپ کو یہ آڈیو سمری معلوماتی اور مفید لگی ہو تو آپ سے مودبانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ ہم مزید علمی، تحقیقی اور فکری آڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ مزید کیا آنے والا ہے وہ ہم بتائیں گے آپ کو نیکسٹ ہماری آڈیو میں، جس میں میرے خیال سے کہ ہم شامل کریں گے داس کیپٹل کا والیوم 3۔ وہ بھی انشاءاللہ ہم سادہ اور آسان اردو میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور دیگر کلاسیکی کتابوں پر بھی کام جاری ہے۔ تو جڑے رہیے، سیکھتے رہیے، کیونکہ فہم و شعور کا سفر کبھی رکتا نہیں۔ اللہ حافظ والسلام۔